السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز نوجوان اسلام، پردہ نشین، عزت دار اور ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں اللہ ہی کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ جو جیلوں میں قید ہے، معصوم ہے، بے گناہ ہے، کوئی جرم نہیں، پھر بھی جیلوں میں قید ہے، میں ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج سے بلکہ ابھی سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت تم کو باہر نکلنے سے روک نہیں سکتی۔ میں بتانا چاہوں گا کہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ایک قیدی جو کہ قید ہے تاریکیوں کے اندھیرے میں، دریا کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، اور کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایسے تنگ دست بھوکے پیاسے قیدی جن کو لوگ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، قید ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک جگہ ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کا راستہ۔ میرے دینی بھائیوں، آج ہی سے تم اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ تم کو کوئی طاقت باہر نکلنے سے روک نہیں سکتی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ضرور پڑھیے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ پریشانیوں سے نکلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی فضیلت کے مقام تک پہنچائے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ میرے دینی بھائیوں، جو جیلوں میں قید ہے وہ آج ہی سے پڑھنا شروع کریں۔ اور ایک خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، الحمدللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ الحمدللہ، ایک میرے خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں الحمدللہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان کے ایک اہم مشورے کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت زیادہ سخت اور خراب حالات ہونے والے ہیں، لہذا میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت سب ایک ہو جائے، کیونکہ حالت ہی اب ایسے خراب ہیں کہ سنبھلنے کا تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ تم سنبھلنا چاہو گے لیکن سنبھل نہیں سکو گے، لہٰذا اب وقت ہے، اب سنبھل جاؤ۔ اب جو یہ وقت ہے، آنے والا وقت تم کو سنبھلنے نہیں دے گا۔ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ کر مجھے مشورہ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص کر میں علماء اکرام کی اپنی طرف توجہ چاہتا ہوں کہ حالات کا جائزہ لیے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور مشورہ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ الحمدللہ شرف مجھے حاصل ہو گیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ آگے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ جو ہمارے شاعر علامہ اقبال تھے، جو بیداری کرنے کے لیے ایک شاعری کہی تھی، نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ خیال کیجئے کہ یہ شاعر علامہ اقبال نے کیوں کہی تھی اور یہ شاعری کس دور سے جا کر مل رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ان 2 سالوں کے اندر اسلام کے دشمن کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، جس کی پیشے گوئیاں ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ غزوہ یعنی کچھ ہند میں ہونے والا ہے۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فی الوقت ایک ہو جائیے، تمام کے تمام ایک ہو جائیے، اور باقی جو ہے تفسیرات انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور ہم نے کیا مشورہ کیا تھا، یہ بھی میں آپ کے سامنے تفسیر اس کی رکھوں گا انشاءاللہ۔ اب فی الوقت جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام ہند کے مسلمان ایک ہو جائیں، کیونکہ آنے والے حالات تمہیں سنبھلنے نہیں دیں گے، اور ایسا بھی موقع آئے گا کہ آپ چاہ کر بھی سنبھلنا چاہو گے نہیں سنبھل سکو گے، تمہارے ہاتھ بندھے ہو جائیں گے، تمہارے ہاتھ بندھے ہوں گے، تم کو جکڑ لیا گیا ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں بہنوں کی عزت آبرو سے کھیلا جائے گا، ان کو لوچا جائے گا، تم چیختے چلاتے رہو گے، چھاتا ماتا پیٹتے رہ جاؤ گے، لیکن کچھ نہیں کر سکو گے۔ آج وقت ہے، آج سنبھل جائیے، ایک ہو جائیے سارے مسلمانوں کو۔ میں یہی ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام ایک ہو جائیے، اور آنے والے حالات کا جائزہ لیجئے۔ 2 سال کے اندر کیا ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو میرا علم ہے میں اس کے مشورے سے آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تمام ایک ہو جائے فی الوقت، اور آگے اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں کہ ہم غفلت میں گزار دیں، غفلت جیسا کہ بغداد والوں نے غفلت برتی تھی، جبکہ ایک قاصد نے آ کر پیغام دیا، علماء اکرام کی محفل سجی ہوئی تھی، لوگ وہاں پر صرف نفل مسئلوں کے اوپر چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، نفل مسئلے جو کہ نہ ان کو کچھ کام آنے والے نہ فائدہ دینے والے، ایسے مسئلوں کے اوپر چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ قاصد آ کر ان کو پیغام دیتا ہے کہ چنگیز خان کی جو ہے فوج اندر داخل ہو چکی ہے، بغداد کے اندر آ چکی ہے، تو علماء اکرام نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر قاصد آیا، پھر پیغام دیا کہ اب تو گلیوں کے اندر بھی گھس گیا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس میں سے ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے، ارے خاموش بیٹھو میاں، دکھتا نہیں علماء اکرام کی محفل سجی ہوئی ہے، اہم اجلاس ہے، ضروری مسائل کی چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ یہ غفلت تھی مسلمانوں کی اس وقت، اور حالات تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کا اس قدر قتل عام ہوا تھا کہ واللہ جب اس نے دیکھا اسلام کے دشمن نے مسجد کے ایک مینار کو کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا، اس کے سپہ سالار نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے مسجد کے گھر کا مینار ہے، تو اس نے کہا اچھا تو دیکھو میں کیا مینار بناتا ہوں۔ کئی مسلمانوں کی گردنیں اڑائی اس نے، اور مسلمانوں کی گردنوں سے، ان کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا۔ یہ کیوں؟ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے یہ ہوا تھا۔ میرے دینی بھائیوں، آج ایک ہو جاؤ، آج اگر نہیں سنبھلے تو پھر کبھی سنبھل نہیں سکو گے۔ یہ 2 سال کے اندر کچھ حالت کروٹ بدل لینے والا ہے۔ اور میں آخر میں پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں، نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستاں داستانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں اپنے تمام دینی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس پیغام کو امانت سمجھ کر اپنے تمام دیندار مسلمان بھائیوں تک پہنچا دیں۔ اور آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کو اسی شاعری کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں جو شاعر علامہ اقبال نے کہی تھی، نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہند کے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستاں داستانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔